احساس نہیں ہوتا، جیسے کہ عام طور پر احتلام میں ہوتا ہے۔ احتلام ہوتے وقت پتہ چل جاتا ہے کہ احتلام ہو رہا ہے، لیکن بعض اوقات پتہ ہی نہیں چلتا، اور پھر جب پتہ چلتا ہے تو پورا نقشہ جاپان ہو یا پاکستان ہو بنا ہوتا ہے۔ اب دیکھو کیوں؟ اس لیے کہ منی کے خروج کا پتہ چل جاتا ہے لیکن بعض اوقات نہیں پتہ چلتا۔ تو یہاں پر تو ذکر چھپا ہوا ہے، پتہ ہی نہیں چلے گا۔ پتہ نہیں چلے گا کیوں نہیں چلتا؟ یا تو قلت منی کی وجہ سے یا فرط شہوت کی وجہ سے پتہ نہیں چلتا۔ اس لیے اگر دخول ہو جائے تو اس صورت میں منی نظر نہیں آتی، لیکن چونکہ اس کی دلیل موجود ہے، اس کا سبب موجود ہے اور وہ دخول ہے، اس لیے کہا جائے گا کہ غسل واجب ہے۔ کیونکہ ہو سکتا ہے منی خارج ہوئی ہو، ہمیں احساس نہ ہوا ہو، قلت منی کی وجہ سے یا فرط شہوت کی وجہ سے ایسا ہو سکتا ہے اور ہوتا ہے۔ اس لیے احناف کہتے ہیں ہم نے اس سبب کو مسبب کے قائم مقام کر لیا، سبب کو دیکھیں گے سبب پر حکم متعلق ہو گیا، اس لیے ہم بھی کہتے ہیں غسل واجب ہے، منی ہی کی وجہ سے واجب ہے۔ لیکن کبھی منی نظر آتی ہے احتلام کی صورت میں یا وتی ہونے کی صورت میں، نفس الامر میں منی خارج ہو جائے نظر آ رہی ہے، یا یہ کہ منی کبھی نظر نہیں آتی دخول کے وقت میں، تو سبب پر حکم لگ جاتا ہے، سبب کو دیکھ کر ہی حکم لگا دیا جاتا ہے۔ جو ہی التقاء ختانین ہو وغابت الحشف انزل او لم ينزل وجب الغسل، غسل واجب ہو جاتا ہے چاہے انزال ہو یا نہ ہو، اس لیے کہ ہو سکتا ہے انزال ہوا اس کو محسوس نہ ہوا۔ سبب کو ہم نے مسبب کے قائم مقام کر دیا، دخول کو قائم مقام بنا دیا ہے منی کے خروج کا، اور ایسا شریعت میں ہے، ہم احکامات لگاتے ہیں، ہم نے حکم لگایا ہے، سبب کو مسبب کے قائم مقام بنا کر حکم لگایا جاتا ہے۔ جیسے سفر میں ہے، سفر میں رخصت حاصل ہے نماز کے قصر کرنے کا اور روزے کے افطاری کرنے کا، لیکن سفر میں جو رخصت کا حکم حاصل ہے یہ سفر کی وجہ سے، کس کی وجہ سے؟ مشقت کی وجہ سے ہے، لیکن مشقت ہر ایک اعتبار سے مختلف ہے۔ کوئی 30 میل چلے گا، 40 میل چلے گا، 70 میل چلے گا، 3 دن تک سفر کرے گا، اس کو مشقت نہیں ہوگی، اور کوئی 10 گھنٹے بھی سفر کر لے تو اس کو مشقت محسوس ہوتی ہے۔ پھر سفر کے اعتبار سے اور سواری کے اعتبار سے بھی فرق ہے۔ بعض سواری آدمی کو 2 گھنٹے سفر دے کر بھی اس کو تکا دیتی ہے، اور بعض سواری ایسی ہوتی ہے کہ اگر آدمی 2 دن بھی اس میں سفر کر لے تو تھکاوٹ محسوس نہیں ہوتی۔ کل جہاز جہازوں میں نہیں ہوتی، لیکن ٹرین میں یا بسوں میں ان میں ہوتی ہے، تھکاوٹ محسوس ہوتی ہے۔ لوکل گاڑیوں میں ہوتی ہے، پرائیویٹ گاڑی میں نہیں ہوتی۔ اپنی گاڑی ہو تو آدمی اطمینان سے بیٹھا ہوتا ہے، سفر کی تھکاوٹ محسوس نہیں ہوتی۔ تو دیکھو رخصت کا حکم متعلق تھا مشقت پر، لیکن ہر آدمی اور ہر سفر اور ہر سواری کے اعتبار سے مشقت الگ الگ ہے۔ وہ مخفی ہو گیا، مشقت مخفی ہو گئی، اب پتہ نہیں چل رہا، تو شریعت نے اس کے سبب کو قائم مقام بنا دیا مشقت کی۔ مشقت کا سبب کیا ہے؟ سفر کرنا، مشقت مسبب ہے، لہذا شریعت نے سبب پر حکم لگا دیا۔ جو آدمی سفر میں نکل جائے اور حد مسافت ہو، سفر کا مسافت ہو، اب چاہے اس کو مشقت ہو یا نہ ہو، مشقت ہو یا نہ ہو، سفر میں نکل گیا، رخصت حکم متعلق ہو گیا۔ ایسا یہاں پر بھی ہے کہ غسل کا حکم تو متعلق ہے منی کے خروج کے ساتھ، لیکن منی کا خروج نظر نہیں آ رہی، محسوس ہی نہیں ہو سکتی بعض اوقات، اس لیے اس منی کے خروج اس مسبب تھا، سبب ان کے لیے دخول تھا، وہ اس کو قائم مقام بنا دیا گیا، اس لیے حکم لگ گیا سبب پر، دخول پر۔ اب چاہے منی خارج ہو یا نہ ہو، جیسے سفر میں مشقت ہو یا نہ ہو، سفر کے ساتھ حکم متعلق، اس لیے یہاں پر دخول کے ساتھ بھی حکم کیا ہو جائے گا؟ غسل کا متعلق ہے۔ تو یہ دوسرا جواب دیا، علی سبیل التسلیم دیا کہ ہم بھی مانتے ہیں الماء من الماء، لیکن یہ الگ بات ہے کہ کبھی وہ ماء نظر آتی ہے
پانی منی کا خروج نظر آ جاتا ہے اور کبھی منی کا خروج نظر نہیں آتا تو اس کے سبب کو قائم مقام بنایا جاتا ہے اس منی کے خروج کے، اور حکم متعلق ہوتا ہے اس کے سبب پر، اس کے سبب کے ساتھ حکم متعلق ہو جاتا ہے اور سبب ہی پر حکم لگتا ہے۔ اور ان کے استدلال کا جواب سمجھ میں آ گیا؟ اس لیے شارح کہتے ہیں ہم نے محض التقاء ختانین کی وجہ سے غسل کے وجوب کا قول اختیار کیا اور غسل کو واجب کیا احتیاطاً، احتیاط پر عمل کرتے ہوئے۔ ہو سکتا ہے منی خارج ہوئی ہو، اس کو محسوس نہ ہو، جب یہ احتمال ہے تو احتیاط کی وجہ سے ہم نے غسل کو واجب کیا۔ یہ جواب دیا ہے علی سبیل التسلیم، جب اس روایت کو تسلیم کیا جائے تب یہ جواب ہے۔ جواب سمجھے بھائی؟ دیکھو کتاب میں ثم اجاب عن استدلالهم بفہم الانصار، شارح کہتے ہیں پھر مصنف نے اس بعض حنابلہ اور اشعریہ کے استدلال کا جواب دیا، انصار کے سمجھنے سے جو انہوں نے استدلال کیا تھا اس کا جواب دے دیا۔ فقال، فرمایا والاستدلال منہم بحرف الاستغراق، اور انصار حضرات کا استدلال اس روایت سے وہ حرف استغراق سے ہے، اے الاستدلال من الانصار، حضرات انصار کی طرف سے جو استدلال ہوا علی عدم وجوب الغسل بالاکسال، اکسال کی صورت میں غسل کے واجب نہ ہونے پر، انما کان بحرف اللام، وہ تو حرف لام کی وجہ سے تھا، الذی هو للاستغراق، کہ جو لام استغراق کے لیے ہے، عند عدم دلالت العہد، عہد پر دلالت، عہد کے دلالت نہ ہونے کی صورت میں، نہ ہونے کے وقت، فیکون المعنی، پھر روایت کا معنی یہ ہو جائے گا ان جمیع افراد الغسل، غسل کے تمام افراد، من المنی، یہ منی سے ہے، من سببیہ ہے یعنی منی کی وجہ سے ہے، لا بواسطتی، نہ کہ اس واسطے سے، ان التنسیسہ، یعنی ان کا استدلال اس واسطے سے نہیں، ان التنسیس بالشیء یدل علی النفی عما عداہ، کہ کسی بھی شے کی صراحت کر دینا یہ اس کے علاوہ سے حکم کی نفی پر دلالت کرتی ہے، اس طور پر ان کا استدلال نہیں ہے۔ وَيَرِدُ عَلَيْنَا حِينَئِذٍ، اور اس وقت ہم پر اعتراض وارد ہوتا ہے، ان الحدیث قد دل، اس حدیث نے، حدیث تو دلالت کر چکی، علی عدم وجوب الغسل بالاکسال، اکسال کی صورت میں غسل کے واجب نہ ہونے پر حدیث نے دلالت کر دی، سواء کان باللام او بالتنسیس، برابر ہے کہ وہ لام استغراق کی وجہ سے ہو یا تنسیس کی وجہ سے ہو۔ فمن این قلتم بوجوب الغسل بالاکسال، تو پھر تم لوگ اکسال کی وجہ سے غسل کے وجوب کے کہاں سے قائل ہو گئے؟ فاجاب، اس کا جواب دیا، وقال، اور فرمایا، وعندنا هو كذلك، اور ہمارے نزدیک بھی وہ اسی طرح ہے، یعنی غسل منی ہی کے ساتھ منحصر ہے، متعلق ہے، فیما، ان چیزوں میں، اس چیز میں، یعنی فی وجوب الغسل، یتعلق بعین الماء، عین ماء کے ساتھ متعلق ہوتا ہے، غیر ان الماء، مگر یہ کہ جو منی ہے، یثبت، کبھی ثابت ہوتی ہے، مرتن، کبھی کبھی، عیاناً، آنکھوں سے نظر آتی ہے، مشاہدے میں ثابت ہوتی ہے، وطوراً، اور کبھی کبھی، دلالتاً، یہ منی کا خروج ثابت ہوتا ہے دلالتاً، یعنی ان عندنا، ہمارے نزدیک، الحصر ایضاً ثابت فی الغسل، ہمارے نزدیک بھی یہ حصر غسل کا یہ ثابت ہے، فی اس غسل میں، الذی یتعلق بالمنی، کہ جو غسل متعلق ہے منی کے ساتھ، اے جمیع الغسل، غسل کے تمام افراد، الذی یتعلق بالشہوۃ، یہاں سے اس اعتراض کا جواب دیا کہ حیض اور نفاس والے غسل کو لے کر اعتراض نہ کیا جائے، اس لیے کہ وہاں تو منی ہے ہی نہیں، جبکہ بالاجماع غسل واجب ہے، اس لیے یہاں سے اس اعتراض کو دور کر دیا۔ اے جمیع الغسل، غسل کے وہ تمام افراد، الذی یتعلق بالشہوۃ، کہ جو متعلق ہیں شہوت کے ساتھ، منحصر فی الماء، وہ منحصر ہے ماء میں یعنی منی میں، فلا یضر خروج الغسل بالحیض والنفاس، اس لیے حیض اور نفاس کے ذریعے سے غسل کا خارج ہونا یہ اس کے لیے مضر نہیں، لأن وجوبہ لا يتعلق بالشہوۃ، اس لیے کہ اس غسل کا وجوب شہوت کے ساتھ متعلق نہیں،
ولیکن الماء علی نوعین، لیکن یہ ماء یعنی منی یہ دو قسم پر ہے، مرتن یکون عیانا، کبھی کبھی یہ ظاہر ہوتی ہے، مشاہدے میں ہوتی ہے، نظر آتی ہے، بأن ينزل فی نفس الامر، اس طور پر کہ اس کو انزال ہو نفس الامر میں ہو، خارج میں، فی النوم نیند میں ہو، او الیقظۃ یا بیداری میں ہو۔ بیداری میں کیسے ہوگی؟ بالوتی، وتی کے ذریعے سے، وتی کی صورت میں، او بغیر ہی یا بغیر وتی کے، ومرتن اور کبھی کبھی یکون دلالتاً، وہ منی کا خروج دلالتاً ہوتا ہے، بأن یقام دلیلہ، اس طور پر کہ قائم کیا جائے اس کی دلیل کو، وہو التقاء الختانین، اور اس کی دلیل التقاء الختانین ہے، مقامہ، اس منی کے قائم مقام بنا دیا جائے، اس کی جگہ پر قائم کیا جائے، لأنہ سبب نزول الماء، اس لیے کہ یہ التقاء ختانین یہ ماء کے نزول کا سبب ہے، وَنَفْسُهُ تَغِيبُ عَنْ بَصَرِهِ، جبکہ اس کا ذکر یہ تو آنکھوں سے غائب ہو جاتا ہے، اوجل ہو جاتا ہے، وَلَعَلَّهُ لَمْ يُشْعِرْ بِهِ، اور ہو سکتا ہے اس کو احساس نہ ہو اس کا، اس کے نکلنے کا، لِقِلَّتِهِ، اس منی کے کم ہونے کی وجہ سے، فَأَقَمْنَا السَّبَبَ مَقَامَ الْمُسَبَّبِ، تو ہم نے سبب کو مسبب کے قائم مقام بنا دیا، وَأَوْجَبْنَا الْغُسْلَ عَلَيْهِ، اور اس پر غسل کو واجب کر دیا، بمجرد الالتقاء، محض التقاء ختانین سے، احتیاطاً، احتیاط پر عمل کرتے ہوئے۔ بس